بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الروم کی آیت نمبر 17. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. بس اللہ ہی کی تسبیح ہے، اللہ ہی کی پاکی ہے. حین تمسون وحین تصبحون، جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. تمہاری صبح میں بھی اللہ کی تسبیح اور تمہاری شام میں بھی اللہ کی تسبیح. اب یہاں پہ تسبیح کا ذکر ہے. پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ یہ تسبیح کیا چیز ہے. دیکھیں، تسبیح ایک طرف تو اللہ کی تعریف میں شمار ہوتی ہے، اللہ کی پاکی، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا. لیکن دوسری طرف یہ تسبیح جو ہے یہ انسان کا، بندے کا چین اور قرار ہے، انسان کے دل کا سکون ہے. ذہنی اور قلبی تسکین اگر ملتی ہے اس کو حقیقی طور پر تو تسبیح سے ملتی ہے. اس پر کئی دلائل موجود ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر تو درجنوں، قرآن کے اندر کئی دلائل موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ ان باتوں سن تو رہے ہیں. اب ظاہر ہے لوگوں کے طعن و تشنیع، گستاخیاں، سازشیں، مختلف قسم کی آوازیں، استہزاء، مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں سن کے ایک شریف النفس آدمی کے دل پہ کیا بنتی ہے، بالکل واضح بات. تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ فاصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد. اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی. اب یہاں پہ دو وقتوں کا ذکر ہو گیا، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر. اللہ کی تسبیح بیان. اور یہی دو ٹائم ہیں کہ جن میں صبح و شام کے اذکار کیے جاتے ہیں. صبح کے اذکار نماز فجر کے فوری بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مکمل کر لیے جائیں، اور شام کے اذکار نماز عصر کے فوری بعد، اور ہو سکے تو مغرب تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے جائیں، مکمل کر لیے جائیں. یہی دو اوقات. تو آپ ذرا دیکھیے، اب اسی طرح کی ایک دلیل آتی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یضیق صدرو کا مطلب سینے میں گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، سکون نہیں آ رہا. دل و دماغ کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، بے چینی سی ہے. اب اس کیفیت میں کرنا کیا آپ نے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کیجیے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. اب دیکھیے کہ یہ دو چیزیں جتنی مرضی بڑی سے بڑی بے چینی ہو، قلق ہو، اضطراب ہو، دل و دماغ کی کیفیت عجیب سی ہو، آپ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ مختلف کلمات، ایک کلمہ نہیں ہے، مختلف کلمات آپ کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے بتا رہا ہوں. ان میں سے کوئی بھی
جو آپ کو آسان ہے اور آتا ہے، آپ تسبیح کے کلمات پڑھتے ہیں، آپ ابھی 30 40 50 کی گنتی کو کراس نہیں کریں گے تو ایک دل کے اندر ایک عجیب سی ایک سکون کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اطمینان کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے ایک دل جب دھل رہا ہے اس میں میل کچیل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو یہی دو کام، دوسرا کام کیا، وقم من الساجدین، سجدہ، اپنے رب کے سامنے آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اس اللہ سے آرزو کرنا، دعا کرنا، التجا کرنا، یہ 2 کام جو بندہ کرتا ہے اللہ رب اس کو حقیقی قلبی اور دلی سکون اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تسبیح میں نے عرض کیا کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اس کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرنا، لیکن دوسری طرف بندے کے دل کا سکون ہے، چین ہے، قرار ہے، اور اسی تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے غموں کو دور کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے وہاں لفظ پتہ کیا بولا سورہ انبیاء کے اندر، فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس کی دعا قبول کی، اور اگلی بات کیا ہے، اگلا لفظ کیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ کتنی واضح بات ہے، کتنے جچے دلے الفاظ، کتنے کلیئر کٹ الفاظ، اس سے بڑھ کے الفاظ واضح کیا ہو سکتے ہیں کہ وہاں، اور علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص غموں کے اندر گرا ہوا، غموں کے اندر اٹا ہوا اور غموں سے چور ہے، ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو حضرت یونس کی دعا نہیں آتی اور وہ دن رات حضرت یونس کی دعا کو اپنی زبان پہ نہیں لاتا، اس سے بڑھ کے محروم انسان ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اس لیے تسبیح جو ہے نا، اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ تسبیح کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا، اب نماز پڑھتے ہیں، آپ یقین کیجئے نماز کے اندر مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کی نماز کے اندر آپ کی زبان سے جو اللہ ادا کرواتے ہیں اور نبی اسلام کی سنت کے ذریعے سے ہمیں سکھوایا گیا ہے، وہ صرف اور صرف تسبیح ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ نماز شروع کرتے ہیں تو کہاں سے، سبحانک اللہم وبحمدک، تسبیح سے بات شروع ہو رہی ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح اب رکوع میں جاتے ہیں، سب سے پہلا لفظ کیا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ایک دعا۔ دوسری سبحان ربی العظیم، تسبیح اس کے اندر تسبیح ہے، پاک ہے میرا رب بڑی عظمتوں والا، سبحان ربی العظیم۔ تیسری دعا رکوع کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ چوتھی دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اسی طرح دیگر تسبیح تسبیح تسبیح، سجدے کے اندر جائیں اس کے اندر بھی تسبیح ہے، اور جگہ جگہ کے نماز سے سلام پھیرا سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، یہ بار بار تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور نبی اسلام نے بھی دعا سکھائی نا کہ فجر کی نماز کے بعد، جیسے ہم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، 3 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، یہ کلمات 3 مرتبہ جو دہرا لیتا ہے، اس کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جتنا وقت ہے، وہ سارا وقت اس کے لیے عبادت کاؤنٹ ہوتا ہے، چاہے ابھی جا کے گھر جا کے سو جائے، اس کا عبادت کنسیڈر ہوتا ہے، جیسے وہ ذکر ہی کرتا رہا۔ اگر تو ذکر کرتا رہا بیٹھ کے تو ویل اینڈ گڈ، اضافی اجر ہے، زیادہ اجر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی کرے، اپنے کاموں میں جا کے لگ جائے، لیکن اجر اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح کی برکات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو روزانہ کی 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے، روزانہ کی 1000 نیکی نہیں کما سکتا وہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، 1000 نیکی روز کی؟ نبی اسلام نے فرمایا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، ابھی 100 کی گنتی پوری ہوگی، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 1000 نیکی درج کر دیں گے۔ یہ تسبیح کی برکات۔ اور اگلی بات نوٹ کیجیے گا، سب سے بڑھ کے تسبیح جو ہے وہ اینٹی بایوٹک گناہوں کے لیے، تسبیح گناہوں کے لیے اینٹی بایوٹک، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ دلی سکون کے طور پر بھی یہ تسبیح ہے، اور پھر گناہوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، اللہ رب العزت اس کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ تو تسبیح گناہوں کے لیے اینٹی بایوٹک۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضائل ہیں، بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر انہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب اگلی بات، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی تسبیح ہے حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے۔ یہاں پہ 5 نمازوں کا وقت بیان ہو رہا ہے۔ حین تمسو، جب شام کرتے ہو، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو یعنی فجر کی نماز، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور عشیًّا سپہر کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، عشیًّا سپہر کے وقت یعنی عصر کی نماز، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو ظہر میں۔ 5 نمازیں یہاں پہ آ گئی، 5 نمازوں کا وقت یہاں پہ مینشن کر دیا گیا کہ اب ان 5 اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، ان 5 اوقات میں اللہ کی، کوئی نماز کے اندر ہے ہی اللہ کی تسبیح، جیسے میں شروع میں کہا، یخرج الحی من المیت، اللہ رب العزت ہی ہیں کہ جو کہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، کئی چیزیں ہیں جو کہ پہلے مردہ ہوتی ہیں، اس میں سے اللہ زندہ کو نکال دیتا ہے، جیسے کہ ایک انڈا مردہ ہے لیکن اس میں سے چوزا جو ہے وہ زندہ نکل آتا ہے۔ ایک جو ہے وہ شخص کافر ہے تو کافر مردہ ہوتا ہے نا، تو اس سے اللہ ایک مومن بندے کو پیدا کر دیتا ہے، اسی سے اس کا بیٹا ایمان والا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اسلام کی مثال لے لیجیے، باپ مشرک پرلے درجے کا اور بیٹا جو ہے وہ ابو الانبیاء، اور توحید کا ایک علم ہے، توحید کا ایک نشان ہے۔ تو اللہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ اور اگلی بات، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ نکالتا ہے مردوں کو من الحی، زندوں سے، زندوں سے مردوں کو بھی نکال دیتا ہے، یعنی انڈا جو ہے وہ مردہ ہے اور مرغی زندہ، اس سے جو ہے وہ انڈا نکلتا ہے مردہ۔ اور اس میں دوسری جو وضاحت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کئی مومن لوگوں سے کافر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیجیے، نوح علیہ السلام خود نبی ہیں اور بیٹا کافر نکل رہا ہے، تو اللہ زندوں سے مردوں کو بھی نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس کے فیصلے، اس کی حکمتیں، اس کی قدرتیں، اس کی مشیتیں، وہ جس طرح چاہے کرتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ جب زمین میں ایک عرصے تک بارش نہیں ہوتی تو زمین جو ہے وہ سوکھ جاتی، اس وقت بنجر ہو جاتی، قحط کا ایک عالم بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت بارش نازل کرتے ہیں، زمین زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے اللہ رب العزت ہریالی پیدا کرتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے، پھل پھول اگاتے ہیں اور ہر طرف رونق بن جاتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے نا اللہ کی رحمت اترنے سے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح اللہ زندوں کو مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے نکال رہا ہے اور اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، اسی طرح اللہ ایک دن تمہیں بھی قبر سے نکالے گا، تمہیں بھی جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں بھی نکالے گا اور تمہیں اپنے رب کے سامنے جو ہے پیش ہونا ہوگا۔ آج کے سبق میں چونکہ تسبیح کی وضاحت کے پیش نظر ہم 2 ہی آیتیں بیان کر پائے، بہرحال لیکن یہ ہے کہ سبق بڑا اچھا مل گیا، آج کا ہوم ورک بھی ہمیں مل گیا کہ تسبیح کی کثرت دلوں کا سکون، تسبیح کی کثرت دلوں کا چین اور قرار ہے اور کئی غموں سے نجات ہے۔ اللہ رب العمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔